बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाक हेलेनिक उर्दू टीवी से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये प्रोग्राम हम अरसे दराज से तारकिन वतन यूनान में जो हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, उनके लिए और उनके मसाइल जो हैं और इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ जो हैं, जो पल पल करवटें बदलती है। हर हुकूमत अपनी अलहदा इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो मुकर्रर करती है और इस पर हमारे यहाँ जो तारकिन वतन हैं उनको सही बर वक्त मालूमात हासिल नहीं होती। और ये हमारी कोशिश जो है हमारी टीम की, और जिसमें ये चौधरी इजाज़ अहमद हैं और हमारे को प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथी हैं मिर्ज़ा जावेद इकबाल साहब हैं, ये सब मिलकर हम एक टीम की सूरत में आप तक हम अहम मालूमात पहुँचाते हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद हम दोबारा ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उसकी वजह से क्योंकि गर्मियाँ थी, छुट्टियाँ थी और यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है यूनान की, वो आप सबके सामने है कि अभी पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म अलेक्सी चिप्रास ने जो है वो मुस्तफ़ी हो गए हैं, रिज़ाइन कर दिया है और अब 20 सितंबर को दोबारा कौमी इंतखाबात का इनकाद जो है वो मुतवक्के है। अब ये देख लें कि यूनान जो है 2009 के बाद मुआशी बदहाली का शिकार है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जहाँ यूनानी अवाम जो है वो सख्त मुश्किल तकलीफ़ दे हालात में पिस रही है, वहाँ पर हमारे तारकिन वतन जो हैं उनकी फैमिलीज़ वो भी इसकी जद में आए हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे तारकिन वतन ज़्यादा तादाद में वो यहाँ से हिजरत कर चुके हैं। यूनानी अवाम भी यहाँ से दूसरे ममालिक में जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन तमाम ममालिक में जो है वो वहाँ जा रहे हैं लगातार। यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और किसी भी हुकूमत की अक्सरियत राय नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि यू सीरीज़ा बड़ी भरपूर तादाद में वो कामयाब होकर 25 जनवरी को जो इंतखाबात हुए थे उसमें अक्सरियत राय से वो जो है भारी अक्सरियत से हुकूमत में आई। लेकिन अफसोस कि जो यूरोपियन यूनियन और जो IMF की शराइत थी वो ये हुकूमत पूरी ना कर सकी और इसकी अपनी हुकूमत में दरारें पड़ गई। उसमें से इनके तकरीबन अब तक की इतला के मुताबिक 53 जो मेंबर्स हैं सीरीज़ा के, वो दूसरा ग्रुप उन्होंने एक नई पार्टी जो है उन्होंने तश्कील दे दी है और अब जो हुकूमत इस वक्त मौजूदा सी उसके 118 मेंबर रह गए थे। अब 118 मेंबर के साथ हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, इसलिए अनल जो थी अनक्सार्थितोस एलिनेस पानोकामेनोस के जो थे वो इनके साथ कोलेशन पार्टनर थे और फिर भी उनकी अक्सरियत राय नहीं थी। इसलिए उन्होंने मजबूर होकर इंतखाबात का ऐलान किया और ये हुकूमत जो है मुस्तफ़ी हो गई है। अब देखते हैं कि बहुत सारे हमारे इमिग्रेंट्स के टेलीफोन कॉल्स हमें लगातार आ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि पिछली हुकूमत ने जो अक्सरियत राय से इमिग्रेंट्स तारकिन वतन के जो 2 कानून पास किए थे, एक था थेगेनिया नेशनलिटी जो बच्चों की हमारी दूसरी जनरेशन है उसके मुतल्लिक कानून पास हुआ था और दूसरा जो था उसको कोदिका का नाम दिया गया था, वो तारकिन वतन का कानून था, वो भी पास हुआ और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो 1 अक्टूबर से नाफजुल अमल होना था। बहुत सारे सवालात ये कर रहे हैं कि आया इस हुकूमत के ख़त्म होने से आया
وہ قانون جو ہے وہ برقرار رہے گا یا وہ قانون بھی ختم ہو گیا ہے؟ اس کے متعلق ہمارا فرض تھا کہ ہم اپنے تارکین وطن بھائی جو ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، ان کو ہم اپڈیٹ کریں، ان کو ہم انفارم کریں کہ قانون جب پاس ہو جاتا ہے، وہ قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے، پارلیمنٹ سے منظور ہو کر جو قومی اخبار ہے ایفیمیریدا کیورنیسیوس گزٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی شائع ہو جاتا ہے، پریزیڈنٹ یونان اس کو دستخط کر دیتا ہے، تو وہ قانونی شکل اختیار امپلیمنٹ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس حکومتیں بدلنے سے وہ قانون نہیں بدلتا، وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، انلیس نئی حکومت جب آتی ہے وہ نئے سرے سے اس قانون کو پارلیمنٹ کے اندر لے جا کر اس کو اکثریت رائے سے ختم نہ کر دے، اس وقت تک وہ قانون لاگو رہے گا۔ اب یہ دونوں قانون جو ہیں یہ برقرار رہیں گے، یعنی بچوں کی نیشنلٹی کا قانون وہ بھی برقرار رہے گا، اور جو دوسرا تارکین وطن کا قانون تھا 7 سالہ ثبوت کا، وہ بھی برقرار رہے گا، لیکن وہ اس کا اجرا جو ہے وہ 1 اکتوبر سے وہ جاری ہوگا۔ ستمبر کے مہینے میں اس کا صرف ابھی تک وہ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا کہ جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ایپوریکی اپوفاسی یا ایکیکلیو جس کو نوٹیفیکیشن کہتے ہیں، وہ آنا بھی باقی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں تمام اس قانون کی قواعد و ضوابط، شرائط کہ کیا شرائط ہوں گی، کن شرائط پر 7 سالہ ثبوت کے اوپر وہ کاغذات جمع ہوں گے، یہ جب نوٹیفیکیشن آئے گا وہ پھر ہم پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ہم دوبارہ نئے پروگرام میں اس کی تفصیل ہم باقاعدہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے، آگاہ کریں گے، تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پر فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں 2 چیزیں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ 7 سالہ قانون کیا ہے، اس کا اجرا کیسے ہوگا۔ 2 اس میں کیٹیگریز ہوں گی۔ ایک تو یہ ہوگی، پہلی کیٹیگری کہ جن لوگوں کے 7 سال کے عرصے سے یا اس سے زیادہ ایک دفعہ بھی اس کا عادیہ پارامونی آیا ہوگا، چاہے وہ 7 سال پہلے، 8-9 سال پہلے، 10 سال پہلے، اس کا ایک بھی عادیہ پارامونی ہونا لازمی ہے، چاہے وہ اس کے بعد اس کا کوئی بھی عادیہ پارامونی نہ آیا ہو کسی بھی وجہ سے، یعنی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ اس کو رینیو کروا سکا ہو، انسمے نہ ہونے کی وجہ سے، مالک کا لیٹر نہ ہونے کی وجہ سے، اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اگر جمع نہ کرا سکا ہو، وہ اب اس کو یہ چانس دیا جائے گا کہ وہ 7 سالہ ثبوت کے اندر وہ اپنے کاغذات دوبارہ جو نوٹیفیکیشن آئے گا ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے وہ کیٹیگری پیریفیریا میں اپنے کاغذات جمع کروا سکے گی۔ یاد رہے، صرف یہ کیٹیگری اس کے انسمے خریدنے کی اس کو اجازت ہوگی، پاراوولو وہ دوبارہ نوٹیفیکیشن میں بتایا جائے گا کہ کتنا پاراوولو ہوگا، کتنے انسمے ہوں گے، اس کا ریٹ کیا ہوگا، اور باقی ثبوت کیا ہوں گے۔ وہ کیٹیگری اس کا ایک دفعہ عادیہ پارامونی ہونا لازمی ہوگا، وہ صرف پیریفیریا میں اپنے کاغذات جمع کروا سکیں گے۔ نمبر 2، دوسری کیٹیگری، جن کے پاس کوئی بھی عادیہ پارامونی نہیں ہوگا، صرف غیر قانونی وہ یہاں پر ہوں گے، لیکن 7 سال میں ہر سال کے اس کے پاس ایک نہ ایک ثبوت ہونا یونانی سرکاری اداروں کا وہ لازمی ہے۔ وہ 7 سال کے ثبوت، ہر سال کا ثبوت ہونا لازمی ہے، وہ ان کے پاس ہوں گے، تو باقی جو نوٹیفیکیشن آئے گا پاراوولو اور جو ثبوت وہ بتائے ہوں گے وہ ثبوت ان کے پاس ہوں گے۔ وہ منسٹری میں جس طرح 10 سالہ ثبوت پہ پہلے وہ منسٹری میں کاغذات جمع کرواتے تھے،
وہ اب بھی ان کے کاغذات منسٹری میں ہی جمع ہوں گے، لیکن وہ پہلے تو ان کو 1.5 سال 2 سال ہو جاتے تھے لوگوں کو اور ان کو جواب نہیں آتا تھا۔ اب اس میں وہ چینجنگ کریں گے، اس میں وہ دفتر زیادہ بنا رہے ہیں۔ پہلے صرف ایک دفتر ہوتا تھا پورے یونان کا، وہ صرف پیریا میں ہوتا تھا۔ اب دوسرے علاقوں میں بھی رش کم ہو جائے گا، وہ دوسرے شہروں میں بھی اس قسم کے دفتر جو ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں، جہاں پر ان علاقوں کے انہی علاقوں میں منسٹری کا جو ادارہ ہوگا انہی کے وہ وہاں پر سب آفس ہوں گے، وہاں پر وہ جمع کروائیں گے۔ اس طریقے سے پیریا پہ رش جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اس میں شرط بھی ہوگی کہ ان لوگوں کے فیصلے جو ہے وہ کم سے کم عرصے میں وہ جواب دینے کے مجاز ہوں گے، یعنی وہ تحقیق کرنے کے بعد ان کے ثبوت وغیرہ مکمل ہونے کے بعد وہ صحیح قرار دینے کے بعد ان کو جو ہے وہ ریزیڈنس جو ہے وہ ملے گا۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جب نوٹیفیکیشن آ جائے گا اس میں یہ لکھا ہوگا کہ آیا ان کو وہ سفید ویویوسی ملے گی یا نیلی ویویوسی ملے گی۔ ان چیزوں کا ابھی تہیہ ہونا اس نوٹیفیکیشن میں ہوگا، آپ انتظار کریں۔ تو یہ اس میں اور بھی بہت ساری اس پورے کوڈیکا میں چیزیں ہیں، اس قانون میں 7 سالہ قانون میں جو فیملیز ہیں ان کے لیے بھی، جو انلیگل فیملیز یہاں ہیں، یعنی باپ جو ہے، ہسبینڈ جو ہے وہ لیگل ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ انلیگل طریقے سے آئی ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی اس میں تفصیلات ہوں گی، اور جو غیر قانونی بچے ہیں ان کے متعلق بھی، جو پیدا یہاں ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی اس میں بریف کیا ہوگا، اور جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں یا جو بچے بعد میں آئے ہیں پاکستان سے لیکن وہ یہاں آ کر یونانی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے متعلق بھی بریف یہ چیزیں جو ہے دی جائیں گی۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو آپ فالو اپ کریں، لیکن کوشش کریں کہ جو ٹی وی پر اب بحثیں چلیں گی، مختلف پارٹیز جو ہیں، کینڈیڈیٹس وہ آئیں گے، وہ ٹی وی پر اپنے اپنے منشور جو ہے وہ امیگرینٹس کے متعلق بھی، تارکین متعلق کے متعلق بھی بحث ہوگی، مباحثہ ہوگا، تو اس کو آپ قانون مت سمجھ لیجئے گا، کیونکہ ہر پارلیمنٹ، ہر پارٹی کا ممبر آئے گا، وہ اپنی سیاسی ایجنڈا جو ہے وہ ڈسکس کرے گا، ایک پینلز ہوں گے ٹی وی پر، اخباروں میں یہ چیزیں آئیں گی، اس پہ آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ ٹی وی پہ آ گیا ہے، کسی پارٹی نے، کسی ممبر نے اپنی پالیسی تارکین وطن کے متعلق بتائی ہے، وہ جو ہے اس پہ وہ آپ شور مچانا شروع کر دیں۔ وہ صرف بحث ہوگی، اس کے اپنے خیالات ہوں گے، اس ممبر کے، اس پارٹی کے اپنا ایجنڈا ہوگا، اپنا منشور ہوگا۔ دوسری بات، 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، تارکین وطن اور ریفیوجیز جو ہیں وہ جنگ کی حالت سے، سیریا سے جو، یا عراق سے یا افغانستان سے وہ جو آ رہے ہیں ریفیوجیز، ان کا ٹوٹل ڈیفرنٹ پالیسیز تارکین وطن کی وہ ڈیفرنٹ ہوگی، وہ امیگریشن کی پالیسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ریفیوجیز ہوں گے، ان کے متعلق علیحدہ ان کا سسٹم ہے، وہ ان کو علیحدہ جیسے وہ آتے ہیں بارڈر کے اوپر، وہ جو پہلا ریسیپشن ان کی ہوتی ہے اس میں ان کو تمام تفصیلات ان کی اپنی لینگویج میں پرنٹ کیے ہوتے ہیں، کاغذات، پمفلٹ، بکلیٹس، اور وہاں پر ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، بچے ہیں، ان کے متعلق ٹوٹل ڈیفرنٹ جو ہے وہ قانون ہے، ان کا تارکین وطن کے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے علیحدہ لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ فالو اپ کریں، انشاءاللہ تعالی چودھری اعجاز صاحب کی زیر سرپرستی انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے ہم یہ پروگرام جو ہے وہ جمعے کی رات کو جو ہے وہ ہم کوشش کیا کریں گے کہ اپلوڈ کر دیا کریں، وہ ریکارڈ کر کے وہ ویکینڈ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یونان کے جو حالات ہیں، جو الیکشن کے متعلق چیزیں ہوں گی، وہ ہم آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ کر دیا کریں گے۔ اور ہمارے ملک میں اگر کوئی امیگریشن تارکین وطن کی پالیسیز ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اگر کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے متعلق بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیا کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے
पहले दिन से आपको हमने बताया हुआ है कि हमारा ये पाक हेलेनिक उर्दू टीवी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ तारकिन वतन के ऊपर जो उनके मसाइल हैं उनके मुतल्लिक हम आपको अपडेट किया करेंगे। हमारी दूसरी टीम है, बी टीम जो है वो यहाँ के जो दूसरे मामलात हैं सफारत खाने के मुतल्लिक है या हमारी जो दूसरी यहाँ पर सियासी और समाजी और मजहबी तंजीमात हैं उनकी जो खबरें होती हैं वो हमारी बी टीम जो है वो एक अलग प्रोग्राम करके आपको अपडेट किया करेगी। इंशाल्लाह ताला उसमें चौधरी इजाज़ साहब बैठा करेंगे और कोई ना कोई ऐसी शख्सियात जो है उनको हम दावत दिया करेंगे और वो जो है वो अपडेट किया करेंगी। लेकिन कोशिश करें कि जो भी आपके मसाइल हों वो इखलाक के दायरे में रहते हुए आपको आप अपना नुक्ता नज़र जो है वो बिल्कुल तहजीब के दायरे में रहते हुए, इखलाक के दायरे में रहते हुए आप बेशक वो आप सामने रखें। आप अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ जो जायज़ हैं वो आप इमिग्रेशन के मुतालिक, यूनान हुकूमत के मुतालिक आपको कोई मसाइल है वो आप हमें बताएं। जो सफारत खाना के मुतालिक हैं हमारे वहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में हमारी सियासी जो गवर्नमेंट है उसके अदारों के मुतालिक कोई आपके मसाइल जायज़ हैं वो आप ज़रूर इखलाक के दायरे में हम तक पहुँचाएँ। हम आपकी जायज़ शिकायत का अजाला हम यही कर सकते हैं कि हम मुतल्लका हुकाम तक आपके मसाइल को हम पहुँचाने की कोशिश करें और उनसे हमें अगर कोई जवाब तसल्ली बख्श मिलता है एज़ इट इज़ हम वो आप तक पहुँचाएँ। ये हम मीडिएटर का एक काम ज़रूर कर सकते हैं। हम दावा नहीं कर सकते कि हम आपके मसाइल को मुकम्मल हल करेंगे, ना हम अरबाब इख्तियार हैं। हम आपकी शिकायत आला हुकाम तक, सफारत खाने तक पहुँचा ज़रूर सकते हैं और उनका जवाब आप तक हम पहुँचा सकते हैं। हम उनके इंटरव्यू इससे पहले भी हमने लिए हैं, वो हमने आप तक उनका नुक्ता नज़र पहुँचाया है और आप लोगों के नुक्ता नज़र हम उन तक पहुँचाने की कोशिश हम करते हैं। आपके सवालात होते हैं हम वो इमिग्रेशन के मुतालिक, यहाँ के वजारत दाखिला है, वजारत पब्लिक ऑर्डर है या कोई और पेरीफेरिया का महकमा है, इमिग्रेशन का महकमा है, वहाँ हम आपके सवालात पहुँचा सकते हैं। मजहबी लेवल पर वजारत मजहबी अमूर है, सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर, हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ग्रीक लैंग्वेज का अगर आपके कोई सवालात हैं वो हम पुरियोपीडिया थ्रिस्केमातोन और एलेनिकी एकमात हिफ्सी वो हम वहाँ तक वो आपके हम मामलात जो है वो बचा सकते हैं। दूसरी भी शख्सियात हैं वो कदावर शख्सियात हैं वो इस पर काम कर रही हैं, लेकिन हमसे हमारी उन सब से दरख्वास्त है कि तहज़ीब के दायरे में रहकर आप अपने मसाइल, अपने लोगों के, अपने भाई बंदों के मसाइल जो हैं वो ज़रूर आप पहुँचाएँ, लेकिन उसमें कोशिश ये करें कि अपने मुल्क का जो वक़ार है, अपने मुल्क की जो इज़्ज़त है वो दाव पर ना लगे। ज़रूर जायज़ शिकायत हैं, हम भी ये कहते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार है कि हम जिस तरह यहाँ पर बैठकर हम अरबाब इख्तियार से हम वो दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदारा हमारे जो गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, जो यहाँ मुश्किल हालात में यहाँ पर आते हैं, कोई खुशी से नहीं आता परदेश में, उनके जायज़ मुश्किलात जो हैं वो आप पूरी करें। किसी तरीके से भी वो यहाँ नाजायज़ तरीके से, जायज़ तरीके से वो यहाँ आ गए हैं, अब किसी भी उनके ख्वाब हैं, उन्होंने अपने भाई बंदों के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके तलाश करने हैं और यहाँ पर आपको पता है कि मुश्किल हालात हैं। अगर यहाँ उम्मीद की कोई किरण रोशनी नज़र आती है तो उसके लिए उसके कागजात का होना लाजमी है और कागजात में सबसे अव्वलीन उसका पासपोर्ट होता है। उसको पासपोर्ट अगर मिल जाए उसका कोई गिला नहीं, कोई किसी से शिकवा नहीं है। तो कोशिश करें कि तमाम जो मुतल्लका अदारे हैं उनकी दाद रसी करें, उनको जायज़ तरीके से, लेकिन हम पर भी लाजम है कि हम नंबर 2 कामों से परहेज़ करें। अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई अगर रिश्वत लेता है, कोई पैसे मांगता है, सफारत खाने के नीचे अगर कोई लोग आपसे पैसे मांगते हैं, खुदारा हमने हमेशा ये बात कही है कि आप दिल बड़ा करके, हम चौधरी इजाज़ साहब ने, हमने और जो दूसरे जो सरकर्दा शख्सियात हैं उन्होंने हमेशा आपसे ये वादा किया है, हम आज भी ऑन कैमरा आपसे ये वादा करते हैं कि हम अल्लाह की मेहरबानी से
آپ کی عزت اور آپ کے تحفظ کی ہم ذمہ داری لیں گے، لیکن خدا کے لیے آپ نام ضرور بتائیں۔ ہوا میں باتیں کرنے سے میں اب کہہ دوں جی کہ وہ نیچے، ہمیں بھی پتہ لگتا ہے، شکایت ہم تک بھی آتی ہے کہ جی نیچے لوگ پیسے بیچتے ہیں اور لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دے کر ردیبو لیا ہے، لیکن خدا کے لیے دل بڑا کر کے آپ 1 2 3 4 5 ثبوت تو ایک دفعہ دیں، کیمرے کے سامنے آ کے ہم آپ کے تحفظ کی ضمانت لیتے ہیں۔ ہمیں سفیر محترم نے اور سیکرٹری سفارت خانہ پاکستان نے برملا اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ ہم اس آدمی کا جائز کام کریں گے، اس پہ ہم کسی قسم کی بھی ہم اس کو آنچ نہیں آنے دیں گے، اس کو سیغہ راز میں رکھیں گے۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو کوشش کریں ہمارے تھرو نہیں، آپ ڈائریکٹ بھی جا کر تحریری طور پر شکایت دیں، ثبوت دیں، اس کی ایک کاپی ہمیں دے دیں آپ، اور تاکہ ہم جو ہے آپ کے تحفظ کی ضمانت ہم انشاءاللہ تو لیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج کے اس پروگرام میں ہم نے ان چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ جیسے ہی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 7 سالہ قانون کا اور دوسری چیزوں کا آ جائے گا، ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ روشنی ڈالیں گے۔ آج کے اس پروگرام کا جو ہے وقت وہ اختتام پذیر ہے۔ آخر میں ہم یہ پیغام آپ کو دیتے ہیں کہ ہمیشہ سے آپس میں یہاں پر تفرقہ مت ڈالیں، پردیس میں ہم آپس میں پیار محبت اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دیں، ہم بزرگوں کا احترام کریں، اپنی بہنوں کا، اپنی بچیوں کا احترام کریں۔ ہم میٹرو میں، ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، اور ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں، وہاں پر ہم دھیمی لہجے میں بات کریں، موبائل پر ہم اونچی آواز میں بات نہ کریں، ادب سے بات کریں۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، ہماری نوجوان جو نسل ہے یہاں، وہ آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ بہت پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ یہاں لوگ موجود ہیں، ایسی جگہ گاؤں میں لوگ رہتے ہیں اور اتنے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے ہیں، اچھی فیملی سے ہیں، ان کو ہم آگے لے کر آئیں۔ وہ اپنے ارد گرد جو اپنا ماحول ہے، اپنا محلہ ہے، اس تک وہ خدمت خلق جو ہے وہ بے لوث کریں، صحیح گائیڈ لائن دیں آپ۔ اور یہی ہسپتالوں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ دے۔ جیلوں میں، کیمپوں میں، تھانوں میں جو لوگ بند ہیں، یا ہماری دعا ہے کہ ان کے لیے تمام مساجد میں آپ گھروں میں بیٹھ کر ان کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ان کو آزادی نصیب ہو، اچھا روزگار آپ کو دے، جو بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، کاروباری لوگ جو پریشان ہیں ان کی کاروبار میں لوگ برکتیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہم آپس میں پیار و محبت سے رہیں، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، مساجد ہیں، وہ پیار و محبت کا درس دیں اور اخلاقی تربیت بھی ان کی کریں، مسئلے مسائل بھی بیان کریں، لیکن ان کی بنیادی جو ہماری جو چیزیں ہیں وہ بھی ہر جمعے، ہر خطبے میں وہ جو ہے ان کو ہر ہفتے کی محفلوں میں ان کو بتائیں۔ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سید محمد جمیل کو پاک ہیلینک اردو ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔